ٹوٹے جو تیرے پیر کی زنجیر تو کیا ہو، مل جائے تجھے خواب کی تعبیر تو کیا۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان کی کہانی 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہوتی ہے۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ کے مقام پر مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں سے آزادی کے لیے جنگ لڑی، لیکن ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا اور انگریز یہ جنگ جیت گئے، جس کے بعد پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ تاہم اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں چل سکتے۔ ناظرین، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان انگریزوں سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں اور تمام معاملات سے خود کو جدا کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی سطح پر ریاستی معاملات سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں سر سید احمد خان مسلمانوں کو تعلیم کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور مسلمان آہستہ آہستہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ دسمبر 1906 میں مسلمان کانگریس سے علیحدہ ہو کر اپنی الگ سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کا اعلان کرتے ہیں اور یہاں سے مسلمانوں کی عملی سیاست کا آغاز ہوتا ہے۔ 1930 میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال الہ آباد میں ہونے والے مسلم لیگ کے 21ویں سالانہ اجلاس میں بر صغیر کے شمال مغرب میں جداگانہ مسلم ریاست کا تصور پیش کر دیتے ہیں۔ 1933 میں چودھری رحمت علی اس مسلم ریاست کا نام پاکستان تجویز کرتے ہیں۔ 1930 میں علامہ اقبال کے نظریہ جداگانہ مسلم ریاست کو تسلیم کیا جاتا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کی جد و جہد کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ قائد اعظم 1930 سے 1940 تک مسلمانوں کو آہستہ آہستہ علیحدہ ریاست کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں۔ میری ہستی میں آنا ہے، میری مستی میں شعور، جہاں فضا میرا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں مسلمانان ہند کا تاریخی اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح 2 قومی نظریہ پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں واشگاف الفاظ میں کہا، میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں، ہندو اور مسلم 2 مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی اجتماع میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کی قرارداد پیش کی جاتی ہے جو متفقہ طور پر منظور ہو جاتی ہے، جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے، اور لاہور کے اس منٹو پارک میں مینار پاکستان قرارداد پاکستان کی یاد کے طور پر بنا دیا جاتا ہے۔ قرارداد پاکستان کے منظور ہونے کے بعد پاکستان کی آزادی کی عملی تحریک کا آغاز ہو جاتا ہے اور پورے ہندوستان میں بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان کے نعرے سنائی دینے لگتے ہیں۔ کبھی میرے ارادے ہیں میری ہستی میں آنا ہے، میری مستی۔ There are 2 major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. Hindu India and Muslim India must be separated because the 2 nations are entirely distinct and different. 1942 میں کرپس مشن بر صغیر آتا ہے، لیکن قائد اعظم اور گاندھی اس کی تجاویز کو مسترد کر دیتے ہیں اور یہ مشن ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 1944 میں کانگریس رہنما راج گوپالاچاری مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کے مطالبے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ 1945 میں اس مسئلے کے حل کے لیے شملہ کانفرنس بلائی جاتی ہے جو ناکام رہتی ہے۔
جس کے بعد 1945 اور 46 کے لیے عام انتخابات کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ 1945-46 کے ہونے والے انتخابات جداگانہ طرز پر منعقد کیے جاتے ہیں اور مسلم لیگ مسلمانوں کی مخصوص مرکزی اسمبلی کی 30 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لیتی ہے۔ تاہم انگریزوں اور کانگریس کی ملی بھگت سے مسلمانوں کو حکومت سازی سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی اس ملی بھگت کے جواب میں 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ یوم راست اقدام کا اعلان کرتی ہے اور پورے بر صغیر میں مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ مسلمان انگریزوں کے دیے ہوئے تمام خطابات احتجاجاً واپس کر دیتے ہیں۔ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 1948 میں بر صغیر سے برطانوی راج کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور بر صغیر کو آزاد کر دیا جائے گا۔ 30 جون 1947 کو وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقسیم ہندوستان کا اعلان کرتا ہے، تاہم یہ تقسیم طے شدہ تقسیم سے مختلف کی جاتی ہے اور یوں دو بننے والی نئی ریاستوں میں دشمنی اور نفرت کی بنیاد ڈال دی جاتی ہے۔ آزادی کے اعلان کے بعد ہندو اور سکھ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں، جس میں تقریباً 10 لاکھ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ علامہ اقبال کے جداگانہ تصور مسلم ریاست، قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک جد و جہد اور رہنمائی اور لاکھوں مسلمانوں کے خون کی بدولت 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک مسلم ریاست پاکستان وجود میں آتی ہے۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک۔ پاکستان اسلام کے نام پر دنیا میں وجود میں آنے والی پہلی ریاست ہے۔ 14 اگست 1947 کا سورج طلوع ہوتے ہی لاکھوں مسلمان اپنے وطن عزیز کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں دوڑ پڑتے ہیں اور اپنے وطن میں داخل ہوتے ہی سجدہ شکر میں گر پڑتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کے بعد مسلمانوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آج ہمارا ملک شاد، آباد اور پائندہ آباد ہے۔ اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن